تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل و ساری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین کائنات کو چلا رہا ہے، وہی اللہ رب العالمین بندوں کو نوازنے والا ہے۔ وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ مال، یہ دولت، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ جہاں یہ نعمت ہے وہاں بندوں کے لیے اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بھی بتا دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، کسے چاہتا ہے کم بھی دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جن بندوں کو بھی دیتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا ہو تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اب اس کے مال میں اضافہ کر کے بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین واسع، وسعت کرنے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ آیت کریمہ میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں مثال کے ذریعے سے بندوں کو سمجھا دیا ہے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، گرچہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، وہ 1 روپیے کو اللہ تعالیٰ جب دے گا آپ کے ہاتھ میں 700 روپیے یا اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ مجھے 1 روپیہ دیں، میں کل آپ کو 700 اس سے بڑھ کر بھی دے دوں گا، تو ہم میں سے کوئی آدمی نہ گھبراتا ہے نہ جھجک محسوس کرتا ہے، وہ یہ جان لیتا ہے آج اگر میں 1 روپیہ دوں تو مجھے کل 700 روپے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، بندے اگر تو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر دے تو میں 700 اس سے بھی بڑھ کر تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ اگر ہم غور کریں گے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اگر تم اللہ کی راہ میں کچھ بھی دو گے یعنی کچھ بھی خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کی جگہ پر تمہیں اور اضافہ کر کے دے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ان دونوں آیات سے بات واضح ہوتی ہے، جو بندے اللہ کی راہ میں دیں گے ایسے بندوں کی جھولی کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں رکھ دیتا ہے بلکہ بھرتا ہی رہتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ بھی اگر ہم دیکھیں گے، جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے اللہ ایسے بندوں کی زندگی کو آسان بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ میں غور کریں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یقیناً جو آدمی اللہ کے راستے میں دینے والا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچی بات کی تصدیق کرنے والا ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت بھی عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو،
سیدھی اور سچی بات کی تصدیق کرنے والا ہو، ایسے بندوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے، ہمیں مشکلات کا سامنا نہ ہو، ہمیں فتنوں کا سامنا نہ ہو، ہمیں مصائب کا سامنا نہ ہو، ہم جو زندگی جی رہے ہیں آسان زندگی گزار کر چلے جائیں، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں دینے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، سیدھی سچی بات کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ گے، یقیناً اللہ تمہاری زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے، گویا معلوم یہ ہوتا ہے ہم جینا چاہتے ہیں آسان زندگی، اس کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، محتاج ہیں، بے بس ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں کی حاجت روائی کیا کرو، ان لوگوں کے مشکلات میں کام آؤ، ان کی خدمت کیا کرو، تب تمہاری زندگی کو اللہ آسان سے آسان بھی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا جو خطبہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور مسائل کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہوتا ہے اس کے معنی پاکیزگی، اضافہ، بڑھوتری، برکت کے معنوں میں شمار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص لوگوں میں تقسیم کرنا، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو کبھی کبھار صدقے کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے لیں، اس طریقے سے آپ انہیں پاک بھی کریں گے اور ان کے نفس کا تزکیہ بھی آپ کر دیں گے۔ یعنی لفظ صدقے کو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس پر دین قائم ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیاد توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 بنیادی چیزوں میں ایک جو چیز ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے جس پر دین قائم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو 5 چیزوں کو مانتا ہو لیکن انکار زکوٰۃ کا کر رہا ہو، دینے والا بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں سرے سے اس آدمی کو مسلمان ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد جن 5 باتوں پر ہیں ان 5 باتوں پر بھی عمل کرنا اگر آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن ماننا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ 5 چیزوں کو وہ ادا نہ کرتا ہو الگ بات ہے، لیکن ماننا آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ دراصل دینی بھائی چارے کے اہم شروط میں سے ایک شرط ہے جس پر ہمارا دین قائم ہوتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہمارا دینی بھائی وہ ہے جو توبہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، ایسا ہمارا دینی بھائی شمار ہوتا ہے۔ وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہو سکتا ہے جو نہ توبہ کرنے والا ہو، جو نماز نہ پڑھنے والا ہو، نہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ ہو، ہمارا اور ان کا دینی بھائی چارہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بات بھی ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور چل رہا تھا، ہر صحابی رسول، ہر آدمی باقاعدہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے زکوٰۃ کے مال کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں
جو زکات کے مال کو روک دیتے ہیں، زکات دینے سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے سلسلے میں اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو زکات کا مال ادا نہیں کریں گے، زکات کا انکار کر دیں گے، میرا ان لوگوں سے اعلان جنگ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمانے لگتے ہیں اے ابوبکر صدیق کیا بات ہے، آپ ایسے لوگوں سے قتال کریں گے، آپ ایسے لوگوں سے جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہو، جو نبی کے طریقے پر چلنے والا ہو، آپ ایسے آدمی سے قتال کریں گے، آپ ایسے آدمی سے جنگ لڑیں گے؟ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر بیان فرماتے ہیں واللہ لو منعونی اقالا کانوا یودون الی رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک رسی بھی جو دیا کرتے تھے، اگر وہ مجھے نہ دیں گے میرا ان لوگوں سے اعلان جنگ ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، یعنی حضرت ابوبکر یہ بات بیان فرماتے ہیں اگر جو آدمی نبی کے دور میں اونٹوں کو باندھی جانے والی ایک رسی بھی دے رہا ہوتا تھا، اگر وہ رسی مجھے دینے والا نہ ہو، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا ہوں، اور اس آدمی کے خلاف جنگ کرنا میرا یہ فریضہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بات سن کر حضرت عمر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام یا احکامات ہیں جو آپ اس بات پر زور دیتے ہیں اگر آدمی صاحب مالدار ہیں، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اب آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، یا آپ کا طریقہ ہونا ہے کہ آپ کو مال میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اگر آپ نے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالا تو آپ کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی غور کرے جس کے سبب اس کی زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ یہ وہ اہم ترین کام ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہماری زندگی پر سایہ فکن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خصوصی انعامات اور خصوصی توجہ ان لوگوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ تمام چیزوں پر گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھنا چاہتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا، جو بندہ شرک کرنے والا نہ ہو، جو بندہ اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہو، جو بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہو، جو بندہ رسم و رواجات کو چھوڑنے والا ہو، جو بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والا ہو، ایسے بندے پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ اور ان بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو بندے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ اپنی رحمت کن لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے نام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ہم اس بات کی بے فکر رہ جائیں ہمارا مال کبھی گھٹے گا نہیں، بلکہ ہمارے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور تم جو زکوٰۃ ادا کرو گے تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس کے پیچھے تمہاری وجہ کیا ہوگی، مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی خوشنودی کے خاطر اگر تم زکوٰۃ دو گے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اگر تم زکوٰۃ دو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہاں عطا فرمانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، آیت کریمہ میں غور کریں، یعنی جو بندے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مال کو وہاں خرچ کرنا چاہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ ایسے بندوں کو کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہوں گے
جن کے مالوں میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری عطا فرمائے گا، جن کے مالوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، جنہیں دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من ادى زکاۃ مالہ، جو آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرنے والا ہوتا ہے، اب اس سے اس آدمی کے شر کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں غور کریں، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے آدمی کا مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، مال اس کے لیے نقصان کا سبب بھی ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں، وہاں جانچ پڑتال کی جاتی ہے، آپ کے ساتھ یہ مال وہ مال فلاں مال کہاں سے آیا، اگر جمع پونجی تھی حساب دے رہا ہے، صحیح بات ہے۔ اگر آدمی حساب نہ دے، کبھی کسی چیز میں کمی کوتاہی واقع ہو جائے، وہ سارا مال اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں، یہ مال کا شر ہوگا، یہ مال کا نقصان ہوگا جو آدمی کو وہاں پہنچنے والا ہوتا ہے۔ ومن ادى زکاۃ مالہ، اب جو آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مال کے سبب جو اسے نقصان پہنچے گا اللہ اسے دور بھی فرمانے والا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ زکات ادا کرنے کی وجہ سے، یعنی زکات ادا کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اسے آنے والی مصائب اور آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ یہ زکات ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ اتنی اہم ترین عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سبب بندے کو جہاں دنیاوی مسائل سے دور رکھتا ہے، وہاں اخروی زندگی میں قبر کے عذاب سے، قبر کی گرمی سے، قبر کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان الصدقہ لا تطفئ عنهم، یعنی جو بندہ صدقہ کرنے والا ہوگا، ایسے صدقہ کرنے والے کو قبر کی آگ اس کا صدقہ اسے بجھا دے گا، اور کل قیامت کے دن مومن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں غور کریں، یعنی جو لوگ صدقہ کرنے والے ہوں گے، جو لوگ اللہ کے مال میں زکوٰۃ نکالنے والے ہوں گے، یہ زکوٰۃ کا مال، یہ صدقے کا مال آدمی کو جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے علاوہ کل قیامت کے دن جب وہ داخل ہو جائے گا، وہاں ایسی حالت میں بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا جو منظر ہوگا اتنا ایک کٹھن منظر ہوگا، ہر آدمی کو اپنے لالے پڑ رہے ہوں گے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا میں کیسے بچ پاؤں۔ ایک بھائی اپنے بہن سے جدا ہوگا، ایک ماں اپنے بچوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گی، ایک شوہر اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دے گی، حامل عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ ایسا انتہائی پر خطرناک قیامت کا دن، وہ ہولناک دن ہوگا، اور اس ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ یہ جو سورج آج کئی میلوں کے فاصلے پر، اس سورج کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دے گا۔ اس کی گرمی کی وجہ سے کوئی آدمی پسینے کی وجہ سے شرابور ہو کر کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی آدمی اس پسینے کے پانی میں کہ وہاں تیر رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں اگر کوئی چیز بچانے والی ہوگی، ایسی حالت میں اس دھوپ کی تپش سے، اس دھوپ کی گرمی سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہوگی، وہ آپ کا دیا ہوا مال ہوگا جو اللہ کی راہ میں ہوگا، وہ آپ کا صدقہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں آپ نے وہاں خرچ کیا ہوگا، یہ زکوٰۃ کا مال ہوگا جو آپ نے غریبوں میں، جو آپ نے محتاجوں میں تقسیم کیا ہوگا، یہی زکوٰۃ کا مال، یہی صدقے کا مال یقیناً میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ہمیں وہاں قیامت کی ہولنا کی، وہاں سورج کی گرمی سے آدمی کو بچانے والا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم اور غور کریں گے، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں اور آپ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو جنت عطا کر، تو جنت الفردوس عطا کرنا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنانا، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرنا۔ یہ ہم رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، آدمی دعا تو ایک طرف کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بندے کو یہ کہتا ہے پہلے وہ صفت اپنا جو جنت الفردوس میں جانے والی ہے، جو ایسی خوبی کو اپنا لے جو تجھے جنت کا حقدار بنانے والی ہے، وہ کیا صفت ہے؟ واللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہی لوگ دراصل جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دعائیں ایک طرف ہم کرتے ہیں، دعائیں کرنے کے ساتھ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب ہمارا عمل وہ ہو جائے جس کے سبب ہم جنت الفردوس میں داخل ہونے والے ہوں، یقیناً اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ہمیں
کرنا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ بندے کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دیتا ہے، ایسی ویسی جنت نہیں، اور وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرنا اللہ سے، ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو داخل فرمائے گا جو بندے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، جو بندے صدقہ و خیرات کے عمل کو وہاں انجام دینے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو ہی دراصل اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا حقیقی وارث بنا دیتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اور غور کریں گے یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اتنا بہترین عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ بستے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں بھائی چارہ، ہمدردی، محبت، غمخواری کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ شے ہے، یہ وہ چیز ہے جو اپنوں کے درمیان میں انسیت کو پیدا فرما دیتی ہے، یہ اجنبیوں کے درمیان میں بھی محبت کو رچا دینے والا عمل ہے۔ وہ کون سا عمل؟ زکوٰۃ دینے والا عمل ہے۔ اگر مالدار لوگ غریبوں میں زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دیں گے، زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے، غریب لوگ مالداروں سے محبت کریں گے، غریب لوگ مالداروں سے محبت کریں گے۔ اگر یہی زکوٰۃ دینے والے لوگ زکوٰۃ کو روک دیں گے تو ایسی صورت میں معاشرے میں رہنے والا غریب، معاشرے میں رہنے والا مسکین آدمی وہ چور بن جائے گا، معاشرے میں رہنے والا غریب آدمی وہ ڈاکو بن جائے گا، معاشرے میں غریب رہنے والا آدمی وہ زانی بن جائے گا، معاشرے میں غریب رہنے والا آدمی وہ آپ کے ساتھ وہ قتل و غارت گیری پر ظالم بھی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے حق کو مار دیا تھا۔ جب آپ نے اس کے حق کو مار دیا تھا تو اسی صورت میں وہ ظالم بن کر آپ کو مار دے گا، وہ قاتل بن کر آپ کو قتل کر دے گا، تو یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا اثر ہوگا۔ اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے درمیان میں بھائی چارہ قائم ہو، ہمارے درمیان میں محبت قائم ہو جائے، ہمارے درمیان میں الفت و محبت، ہمدردی کے جذبات یہاں قائم ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مالدار غریبوں میں زکوٰۃ کو اپنائیں، زکوٰۃ کو ضرور تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ اگر زکوٰۃ کو ادا نہ کریں گے تو یہاں معاشرے کا ہر غریب سالم، جابر، صفاق، یہاں تک کہ قاتل بھی بن جاتا ہے۔ لہذا یہاں معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہاں یہاں ضروری یہ بات ہے کہ ہر امیر آدمی، ہر مالدار آدمی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اب وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے نہ ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے اگر ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث میں کئی طریقے کی وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان وعیدوں میں سب سے بڑی وعید جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا والذین یکنیزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا، جس دن جہنم میں ان کے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں پر، ان کو پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم دنیا کی زندگی میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور تم اپنے خزانے کا مزہ چکھا کرو۔ آیت کریمہ میں غور کریں، یعنی جو لوگ سونا اور چاندی کے ان مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، ایسے مالوں کو، ایسے جائیداد کو، ایسی زمینوں کو، ایسے کاروباروں کو اللہ تعالیٰ وہاں جہنم کی آگ میں تپائے گا، انہیں جلائے گا، اور وہ جلی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ لے کر ان کے پیشانیوں کے اوپر، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے پیٹھوں کے اوپر داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اے ارے انسان، یہی تیرا مال ہے جسے تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا، آج ہم نے تپا کر تیری پیشانی پر داغ رہے ہیں، تیرے پہلوؤں پر داغ رہے ہیں، تیرے جو پیٹھوں پر داغا جا رہا ہے یہ تیرا خود کا مال ہے، یہ تو تیرا خود کا خزانہ ہے، وہ جو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ ایسی سزا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دے گا جو دنیا کی زندگی میں زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، جو زکوٰۃ کے مال کو روکنے والے ہوں گے، جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے دردناک عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بیان فرماتے ہیں من آتاہ اللہ ما لم یؤتی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ نے مال و دولت سے
नवाजा। अब अगर वो आदमी अपने माल और दौलत की ज़कात अदा नहीं कर लेता है, कल क़यामत दिन अल्लाह ताला उसके माल को एक गंजे सांप की शक्ल में लाकर खड़ा कर देगा, और वो गंजा सांप ऐसा होगा, उसकी दो आंखें होंगी और उन आंखों के ऊपर क्या है, काले काले निशान भी मौजूद होंगे। युतव्विक़ूनहु यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन सांप उसके गले का तौक़ बन जाएगा, उसके गले का हार बन जाएगा और कहेगा अना मालुका अना कंजुका, इंसान मैं तेरा खुद का माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं वही माल हूँ जो तिजोरी में तो भर के रखा करता था, अलमारियों में भर कर रखा करता था, मैं तेरा वो खजाना हूँ जो बैंकों में भर कर रखा करता था, ज़कात अदा नहीं किया करता था, मैं तेरा खुद का माल हूँ। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाएं, आज अगर कोई आदमी अपने माल की ज़कात अदा नहीं कर रहा है, वो गोया के अपने हाथों के जरिए से सांप को पाल रहा है, वो अपने अलमारियों में पैसे नहीं रख रहा है, वो अपने तिजोरियों में माल को नहीं भर रहा है, बल्कि वो माल की शक्ल में क्या सांप को पाल रहा है। वही सांप कल क़यामत के दिन हमारे गले का तौक़ बन जाएगा, गले का हार बन जाएगा, हमारे जबड़ों को पकड़ेगा, हमारे मुंह को नोचेगा और ढसता रहेगा, कहता रहेगा अना मालुका अना कंजुका, इंसान मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, जिसके जरिए से तू मुझे मोहब्बत किया करता था, मुझे जमा करके रखा करता था, कभी वहाँ खर्च नहीं किया करता था, कंजूसी के साथ मामला करता था, आज मैं तेरे साथ भी वही मामला करूंगा, जैसे तू जमा करके वहाँ गिन गिन के रखा करता था, ये ले गिन गिन के वो भी क्या ढसता रहेगा और बोलता रहेगा। अगर हम ये चाहते हैं हमारा माल सांप की शक्ल इख्तियार ना कर जाए, हमारा माल हमें ना डटे, हमारा माल हमें क्या है वहाँ नुकसान ना पहुँचाए, तो आज इंसानों को करना क्या है, जिस माल में अल्लाह ने आपको ज़कात अता फरमाई है वहाँ ज़कात वाजिब हो चुकी है, आदमी ज़कात को अदा कर ले। अगर ज़कात अदा करने वाला ना हो तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला को इस तरीके की भयानक सजाओं में मुब्तला फरमा देता है। यही नहीं मेरे भाइयों, अगर हम और अंदाजा लगाएं, अहादीस का मुताला करेंगे, ज़कात अदा ना करने वाले ये मुआशरे के सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों के भी हुकूक को खा जाने वाले हैं, जो गरीबों के मालों को भी लूटने वाले ऐसे लोग हैं। ये इतने मुआशरे के सबसे गंदे और गिरे हुए बदतरीन लोग हैं, इनकी वजह से दूसरे लोग भूखे मर जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज यहाँ गुर्बत छाई जाती है। मुआशरे से क्या है, गुर्बत का नाम और निशान मिटाना छोड़कर ये लोग अपने मालों को जमा करके वहाँ गरीबों का सहारा बनने के बजाय गरीबों को मालों को लूटना, उनका हक अदा ना करने की वजह से यहाँ गुर्बत का खात्मा नहीं बल्कि गुर्बत को और बढ़ावा देने वाले अगर कोई लोग होते हैं, ये माल, ये ज़कात के माल को रोकने वाले, ये ज़कात अदा करने वाले नहीं लोग हुआ करते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं कि जिसकी वजह से आज भूखमरी में या मालों में जो कमी का जो जरिया होता है, ये इन्हीं ज़कात ना अदा करने वालों का ये नतीजा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, मा मना कौमुन ज़कात, अगर कोई कौम ज़कात को रोक देती है या ज़कात का इनकार कर देती है, इल्ला बुतलाहुमुल्लाहु बिस्सिनीन, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहत साली में मुब्तला कर देता है। अल्लाह अकबर, यानी भूखमरी में कहत साली में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क्या मुब्तला कर देता है। कौन लोग? जो लोग ज़कात को रोकने वाले, जो ज़कात अदा करने वाले नहीं होंगे, जो ज़कात का इनकार करने वाले होंगे, ऐसे लोगों की वजह से मुआशरे में भूखमरी छा जाती है। ऐसे लोगों की वजह से मुआशरे में क्या होगा, वहाँ चीजें रहने के बावजूद भी महंगाई अपने उरूज पर हो जाती है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वही दौर है मेरे भाइयों। आदमी भूखा मर रहा है, आदमी ज्यादा महंगाई की वजह से कोई चीजें खरीद नहीं पा रहा है। अगर वो खरीद लेगा तो ऐसी सूरत के पास उसके पास पैसा नहीं है, पैसा ना होने की वजह से वो खुदकुशी तक भी करने के लिए क्या है, वो सोच रहा होता है। लिहाजा एक और हदीस में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वलम यमनु ज़कात अमवालिहिम, अगर लोग ज़कात के माल को रोक देंगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देगा। अगर ये जानवर ना होते तो अल्लाह ताला कभी बारिश को नाजिल ना फरमा देता। शुक्र अदा करो मेरे भाइयों, आज जो हम पानी पी रहे हैं ये जानवरों का नाजिल करदा पानी है। ये जो बारिश
بارش کا پانی جو نازل ہو رہا ہے یہ جانوروں کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بارش کے پانی کو بھی روک دیتا ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے، اگر بارشیں کم ہو جائیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا مالداروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کر لیا ہے، مالداروں نے زکوٰۃ کے فریضے کو وعدہ نہیں کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک دیا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں غور کیا ہوگا رمضان کے موقع پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دیتا ہے، یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ مالدار وہاں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں رمضان کے موقع پر وہ بارش کے ذریعے سے یہ بتا دیتا ہے ہم رحمت کو برسانے والے ہیں۔ کب؟ جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو۔ تو لہٰذا کتنے ایسے احباب آج بھی ہے الحمدللہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تقسیم بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے حق میں دعا خیر کرنا ہے، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے مال میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں بھوک مری، معاشرے میں کیا قحط سالی، اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشوں کو بھی نازل نہیں فرما دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشوں کو نازل فرمائے تو زیادہ تر وہ لوگ جو مالدار ہیں جن کے پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے وہ ضرور مال کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہر وہ آدمی جائیں مالداروں کے پاس اور انہیں نصیحت کریں، انہیں ابھاریں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمتوں پر کی بارش سے نازل فرمائے گا، برکتوں کا نزول ہوگا اور ساتھ میں کئی طریقے کی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان لوگوں کی ہمت افزائی کرنا ہے، انہیں ابھارنا ہے اور انہیں نصیحت کرنا ہے، تب جا کر وہ لوگ اگر زکوٰۃ نکالیں گے یقیناً میرے بھائیوں ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے یقیناً ہمارے درمیان میں بھائی چارہ، الفت و محبت کے کردار بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین اکرام، جہاں ہمیں زکوٰۃ کے اہمیت فضائل معلوم ہوتے ہیں وہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ پہلی چیز یہ ہے آدمی مسلمان ہو، صاحب نصاب والا ہو اور مال مکمل پوری اس کی ملکیت میں ہو اور ایک سال گزر جائے اور آدمی آزاد ہو۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی آدمی کے اندر پائی جائیں ایسے آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسری چیزوں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے، تو ان کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی چیز ہے یعنی سونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيَّ الْحَوْلُ فَفِي نِصْفُ دِينَارٍ، کہ آدمی کے پاس اگر 20 دینار ہوں، دینار سونے کا ہوتا ہے، 20 دینار ہوں، اس 20 دینار میں نصف دینار یعنی آدھا دینار اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے یعنی جیسے عام ہمارے پاس جو مشہور بات ہے 7.5 تولہ سونا، اس کو اگر ہم گرام میں لیں گے تو 85 گرام سونا، 85 گرام خالص سونا آدمی کے پاس موجود ہو۔ اور سونے کی بھی کئی قسمیں، 24 والا، 22 والا، 20 والا، 18 والا، 8 والا بھی، یہ کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں سے ہمیں 85 گرام خالص سونا ہے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خالص سونا 85 گرام اگر ہے تب موجودہ مارکیٹ میں جو 1 تولے کا جو ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمیں کیا ہے وہاں 2.5% اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ نصف دینار یعنی 2.5% اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 85 گرام سونا موجود ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو تو وہاں پر آدمی کو کیا ہے 2.5% کے حساب سے اس آدمی کو کیا ہے زکوٰۃ نکالی ہے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، اور چاندی کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ 100 دَرَاهِمَ، جب آدمی کے پاس 200 درہم چاندی موجود ہو تو ایسی صورت میں 5 دراہم، تو 5 درہم اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے حساب سے چاندی کیا ہے یعنی 590 سے لے کر 612 گرام، 590 سے لے کر 612 گرام اگر کسی آدمی کے پاس چاندی موجود ہو یعنی 52.5 تولے
چاندی اگر موجود ہے موجودہ دور میں اس کا ریٹ معلوم کریں, اس کے حساب سے 2.5% کے حساب سے ہمیں وہاں زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے روپیہ پیسہ ہے. اگر آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہے, روپیہ پیسہ یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے, روپیہ پیسہ اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے, چاندی کا اگر موجودہ دور میں ہم دیکھیں گے یعنی 1,60,000 یا 1,60,000 سے 70,000 کے درمیان میں آپ کو چاندی مل جاتی ہے. اگر اتنا پیسہ کسی آدمی کے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں روپیہ پیسے والے آدمی کے اوپر بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز یہ ہے سامان تجارت. سامان تجارت کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے خرچ کرو. اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی یعنی تجارت حلال بھی اور پاکیزہ ہے, تجارت یعنی حلال اور پاکیزہ ہے. حلال اور پاکیزہ یعنی سامان تجارت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہاں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا. اب سامان تجارت میں ہم کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ ہماری دکان میں اتنا سامان موجود ہو جو کہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو, ہماری دکان میں اتنا مال موجود ہو کہ جو چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہو. ہم کیا ایک سال ہونے کے بعد وہاں سے ہم حساب لگائیں, اور ان تمام چیزوں پر جو بھی قیمت آتی ہے اس کو لکھ لیں, جو آنا ہے وہ بھی لکھ لیں, جو خریدا ہے اس کو چھوڑ دیں, جو خریدا ہم جو دینا ہوتا ہے خریدا اس کو چھوڑ دیں, اور اگر کسی کے پاس ہم اگر ادھار بھی لیا ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ دیں. موجودہ جو چیزیں ہیں جو آنا پیسہ باقی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم حساب کریں, اس کے حساب سے ہمیں 2.5% کے حساب سے ہمیں وہاں بھی زکوٰۃ بھی نکالنا ہے. یعنی سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے. بہت سارے دکاندار لوگ وہ کسی بھی دکان سے متعلق کیوں نہ ہو وہ سامان تجارت کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیوں. سونا اور چاندی روپیہ پیسے میں نکالتا ہے آدمی, لیکن سامان تجارت میں بہت کم لوگ نکالتے ہیں, جبکہ سامان تجارت میں نکالنا یہ بھی ضروری ہے. ہاں البتہ ایسے لوگ جو جس کے کارخانے موجود ہوتے ہیں, بڑی بڑی مشینری ان کے پاس ہوتی ہے, مشینریز پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے. مشینریز پر کیا زکوٰۃ نہیں ہے, مصنوعی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آلات وغیرہ ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی جو قیمت آتی ہے وہ آمدنی پر اگر ایک سال گزر جائے تو اس صورت میں وہ چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ رہا ہے تب ایسے لوگوں پر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طریقے سے نمبر 5ویں چیز ہے زرعی پیداوار, یعنی وہ کھیت یا باغات جہاں یعنی کھیتی باڑی کی جاتی ہے, ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اور جس دن کھیتی کی کٹائی کی جاتی ہے اس کا حق ادا کرو. یعنی جس دن کھیتی کی کٹائی ہوتی ہے اسی دن آدمی کو وہاں زکوٰۃ نکالنا ہے, اور اس کے لیے ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جیسے سونا چاندی روپیہ پیسہ یا سامان تجارت اس میں ایک سال گزرنا ہے, لیکن جو زرعی پیداوار ہوتی ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی انہوں کھیتی کی فصل انہیں کاٹ دیتے ہیں اس وقت نکالنا ضروری ہے. انہیں کتنا نکالنا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لیس فیما دون خمسۃ اوسق, یعنی 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق آج کے دور میں کتنا ہوتا ہے؟ یعنی 653 کلو گرام. 653 کلو گرام 653 کلو گرام اگر کسی کے کھیت سے وہاں اناج نکلتا ہے, وہ اناج چاہے گیہوں کی شکل میں ہو یا تور کی شکل میں ہو یا جوار کی شکل میں ہو یا چاول کی شکل میں ہو تو یا منقع کی شکل میں ہو یا کھجور کی شکل میں کیوں نہ ہو, اگر نکلتا ہو 653 کلو گرام کے حساب سے, تب ایسے لوگوں کے اوپر 2 چیزیں آتی ہیں. بارش کے پانی سے اگر ہو رہی ہے وہاں پر 10واں حصہ نکالا جائے, اگر نہیں آدمی کے بورل کے ذریعے سے وہاں وہ سیرابی کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر 20واں حصہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر کیا 20واں حصہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے 1000 کلو اگر نکلتا ہے تو 100 کلو اس آدمی کے لیے ہے جو بارش کے پانی سے حل کر رہا ہے. اب جو آدمی بورل کے ذریعے سے کر رہا ہے تو وہاں آدمی کو 50 کلو دینا ہوتا ہے. اسی طریقے سے حاضرین اکرام جانوروں میں بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. جیسے جو وہ جانور جو قربانی کے لیے حلال اور جائز ہیں, اونٹ ہے, گائے ہیں, بھیڑ بکری ہے, انہی گائے میں اور انہی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے.
اونٹ اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو 5 اونٹ میں 1 بکری دینا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 5 اونٹ موجود ہے اس آدمی کو زکوٰۃ کتنی دینا ہے؟ 1 بکری دینا ہے۔ اگر 25 ہو جائے تو 5 بکریاں دینا ہے۔ گائے اگر موجود ہو 30 گائے اگر موجود ہو 1 گائے اسے کیا ہے وہاں زکوٰۃ دینا ہے، 1 گائے اسے زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس بکریاں موجود ہوں 40 سے لے کر 120 بکریاں ہیں، 40 سے لے کر 120 بکریاں ہیں تو یہاں پر صرف 1 بکری کو دینا ہوتا ہے۔ 40 سے لے کر 120 تک 1 بکری، اور ہر 100 بکری میں 1 بکری، اگر 100 ہو گئے 120 ہو گئے 1 بکری آدمی کو دینا ہوتا ہے۔ 200 ہو گئے یا 300 ہو گئے 400 ہو گئے تو ہر 100 پر کیا ہے 1 بکری کو دینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ زمین جو ہماری ذاتی استعمال کے لیے ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے ہم کرائے کے طور پر ہی کیوں نہ رکھیں۔ ہاں البتہ اگر کرائے کے طور پر اگر ہم بنائیں تو اس سے کرائے سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ 1 سال اگر گزر جاتا ہے اس کرایہ پر کیا ہے تب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ایسی زمینیں جو ہم نے خرید و فروخت کے لیے بزنس کے لیے لے رکھا ہے تو ایسی زمین پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی مثال یہ ہے آپ کے پاس کیا ہے روپیہ پیسہ وہاں کیش کی شکل میں تھا، آپ نے اسے جمع کر رکھ دیا ہے، اب وہی کیش کی شکل آپ نے زمین میں ڈال دیا ہے تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں اس زمین پر جو زمین یعنی کاروبار کے لیے بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں بھی آدمی کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسے آدمی کو کب نکالنا ہے؟ سالانہ سال نکالنا ہے۔ آدمی آج اگر خرید لیتا ہے 1 سال کے بعد اسے نکالنا ہے۔ بہت سارے احباب ایسے ہوتی ہے جو نکالتے نہیں زمین کی جائیداد یعنی زمین کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اسے نکالا نہیں کرتے، جب نکالنا آدمی کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں آ کر غلطی کر جاتے ہیں، 2 جنسوں کو ساتھ میں ملا کر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، سونا اور چاندی دونوں اپنے نصاب کو نہیں پہنچائے۔ جیسے مثال کے طور پر سونا ہے 5 تولے موجود ہے اور آدمی کے پاس کیا ہے چاندی ہے بہت کم ہے، نہ چاندی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچی ہے اور نہ سونا زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہے، دونوں کو ملا کر ایک نصاب بنایا جا رہا ہے۔ ایسا کرنا غلطی ہے کیونکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، تمام چیزوں کو ملا کر ہم ایک نصاب بنائیں یہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی چاندی کا نصاب الگ ہے، سونے کا نصاب الگ ہے، روپیے پیسے کا نصاب الگ ہے، زرعی پیداوار کا الگ ہے، جانوروں کا الگ ہے۔ اس حساب سے ہر جو یعنی نصاب کی جو چیزیں ہوتی ہے اس کا نصاب الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہمیں الگ ہی نکالنا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو مال نکلتا ہے وہ جتنا بھی نکلتا ہے ہم انہیں کن لوگوں پر خرچ کرنا ہوگا، اس بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کو بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے۔ پہلا وہ آدمی جو غریب ہوتا ہے، جو فقیر ہے، جو راستوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے ایک۔ دوسرا وہ آدمی جو مسکین یعنی آدمی کماتا ہے لیکن جتنا وہ کما رہا ہے وہ 1 دن کی خوراک کے لیے کماتا ہے لیکن دوسرا تیسرا دن اس کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے پھرتے نہیں ہیں لیکن خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم ضرور جانتے میرے بھائیوں تحقیق کریں، اگر اپنے رشتہ دار میں ہو، دوست و احباب میں ہو ضرور ہمیں دینی چاہیے۔ یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے لوگوں زکوٰۃ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی اسی زکوٰۃ کے مال سے دی جائے گی۔ چوتھے وہ لوگ طالب قلب ہوں، جو مسلمان ہوتا ہے اس کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا، یا اگر کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے ایسے آدمی کی بھی طالب قلب کے لیے یا مسلمانوں کے لیے وہ لوگ جو رہنما ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی طالب قلب کے لیے دینا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے 4 قسم میں بیان فرمایا ہے۔ 5ویں قسم مقروض آدمی، وہ آدمی قرض کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، ایسے مقروض آدمی کو بھی ضرور دیں۔ 6واں وہ آدمی فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی جہاد کے کاموں میں۔ اور اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ہر کار خیر کے لیے جیسے مدرسے کے لیے ہو یا مسجد کے لیے ہو یا دیگر دینی تعلیم کے لیے ہو وہاں خرچ کرنا بھی یہ 6ٹھی قسم میں شامل ہوتا ہے۔ 7ویں قسم
یعنی مسافرین کے لیے، آدمی مالدار ہے، سفر کی وجہ سے اس کے پورا مال چوری ہو گیا ہے، اس کا مال کو لوٹ لیا گیا ہے، اب ایسا آدمی مسافر میں آتا ہے، گرچہ مالدار کیوں نہ ہو جائے لیکن اسے مسافر ہونے کی وجہ سے آدمی کو بھی دے دیا جائے گا۔ آٹھواں وہ آدمی جو غلام ہو اور انہیں آزاد کرنے کے لیے دیا جائے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کرنے کا ہمیں حکم دے۔ آخری بات اور آخری مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہم کن لوگوں کو نہ دیں۔ سب سے پہلا وہ آدمی جو کافر ہیں، کافر آدمی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا ہے۔ دوسرا والدین ہیں، والدین کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا ہے۔ تیسرا بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے فاسق اور فاجر، یعنی گنہگار آدمی، ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہوں، شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، فلاں فلاں ہے، ایسے گنہگار لوگوں کو بھی دینے سے اہل علم نے منع فرمایا ہے۔ اور پانچواں ہے آل بنو ہاشم، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور چھٹا پیشہ ور بھکاری آدمی، اور پیشہ ور جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں انہیں تو ہرگز کسی بھی صورت میں کہیں زکوٰۃ کا مال ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو مالدار ہو، شوہر غریب ہو، تو خاتون مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے غریب شوہر پر زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے اور فرمانے لگتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں اپنے شوہر پر زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود کی بیوی کو بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر عبداللہ کو اور تمہارے ماتحت جو غریب یا جو یتیم بچے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔